القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے۔ ان گنت درود و سلام نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو یہاں بھی ہمارا آسرا ہے، حضور قبر میں بھی آسرا ہے، اور میرے آقا ہم گناہگاروں کا حشر میں بھی آسرا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے اس مقدس دن کے تصدق اللہ کریم ہماری گزشتہ صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو معاف فرمائے، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حاضرین محترم، سورہ یاسین کی ہم تفسیر کر رہے ہیں۔ آج سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 سے ہم بات کا آغاز کریں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس رزق میں سے خرچ کرو جو رزق تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر جواب میں یہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے، یعنی جب کافروں سے کہا جاتا ہے نا کہ تم اللہ کے رزق میں سے خرچ کرو، تو وہ ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ کیا ہم کھلائیں غریبوں کو؟ أَنُطْعِمُ کیا ہم غریبوں کو کھلائیں؟ حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں کھلا دیتا،
ہم کیوں کھلائیں؟ آگے سے کافر کہتے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین، اے ایمان والو تم تو ویسے ہی گمراہ ہو گئے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو غریبوں کو کھلاتا، ہم کیوں کھلائیں؟ تم تو گمراہ ہو گئے ہو۔ ہوا یہ تھا اس آیت کا شان نزول کہ یہ آیت کیوں اتری سورہ یاسین کی، ہوا یہ تھا کہ تاجدار صداقت، بلند آواز سے کہیے ذرا، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عادت یہ تھی آپ جو کچھ کماتے، بہت بڑے مکے کے تاجر تھے، جو کماتے گھر والوں کی ضرورت پوری کرتے، باقی مسکینوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلا دیتے، مسکینوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلاتے۔ اللہ کی بہت بڑی رضا ہے اس عمل کے اندر کہ کسی کے منہ میں لقمہ چلا جائے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑے اجر کا کام۔ حدیث پاک ہے قیامت کے دن، طویل حدیث، میں ایک جملہ لے رہا ہوں، اللہ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ بندہ حیران ہو کے کہے گا مولا تو ہمیں کھلاتا ہے، ہم تجھے کیسے کھلا سکتے؟ تو کھانے پینے سے پاک، ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں، ہم کیسے کھلاتے؟ تو اللہ فرمائے گا میں نہیں آیا، میرا فلاں بندہ آیا تھا، اس کا پیٹ خالی تھا، وہ بھوکا تھا، وہ ترستی نظروں کے ساتھ تمہیں دیکھتا رہا مگر تم نے اسے کھانے کا پوچھا ہی نہیں۔ اگر تو اسے کھلا دیتا تو گویا تو نے اللہ کو کھلایا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے کسی کو کھانا کھلا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ مسکینوں کو اکٹھا کرتے اور کھانا کھلاتے۔ ایک دن آپ کھانا تقسیم کر رہے ہیں مسکینوں کے اندر، ابو جہل گزرا، اس کا گزر ہوا، اس نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے؟ فرمایا میں مستحقوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، جتنے مکے کے یتیم ہیں، مسکین ہے، غریب ہے، محتاج ہے، انہیں کھانا کھلا رہا ہوں، دیکھ رہے۔ اس نے آگے سے سوال کیا، تفاسیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اس نے سوال کیا یہ منظر دیکھ، اس نے کہا کیا تمہارا رب قادر نہیں؟ وہ قادر نہیں؟ فرمایا بے شک وہ قادر ہے۔ فرمایا جب وہ قادر ہے تو وہ خود کیوں نہیں کھلاتا؟ تم کیوں کھلا رہے ہو؟ اب جو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا نا وہ سننے والا، اس کا اعتراض سمجھ آیا؟ ابو جہل نے کہا اگر تمہارا رب قادر ہے تو وہ خود کھلائے، یہ تمہارے دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں؟ تم کیوں انہیں کھلا رہے ہو؟ اب سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، فرمایا سن یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ فرمایا یہ بھی اس کی حکمت ہے، یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ اس نے کہا قانون کیا ہوا؟ فرمایا سن وہ کسی کو زیادہ دیتے کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو امیر کرتا ہے کسی کو غریب کرتا ہے، کسی کو مال زیادہ دے گا کسی کو محروم رکھے گا، اور یاد رکھ جسے مال دیتا ہے اسے دے کے آزماتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اسے مال دے کے آزماتا ہے، اور جسے محروم رکھتا ہے اسے محروم رکھ کے آزماتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا سن وہ بندے کو غریب رکھتا ہے، مال سے محروم رکھتا ہے اور آزماتا ہے میرا بندہ صبر کتنا کرتا،
اور جب عطا کرتا ہے، کسی کو مالدار بناتا ہے تو اسے بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بندوں پر خرچ کتنا کرتا ہے۔ یہ دونوں کی آزمائش، وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور محروم بولیے رکھ کے بھی آزماتا ہے۔ اب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ کے اس جواب کی روشنی میں ہم خود کو دیکھیں، ہم آزمائش میں ہیں۔ اگر مال ہے تب بھی بولیے آزمائش، اگر مال نہیں تب بھی آزمائش، کہ ہمیں غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، فاقے آ گئے، اب ہم کرتے کیا ہیں؟ شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے گلہ کرتے ہیں، یا ان حالات میں تنگ دستی میں صبر کرتے ہیں؟ اور جنہیں مال دیا ان کے لیے آزمائش کہ میں نے تمہیں دیا ہے، تمہیں مالدار بنایا ہے تاکہ تم اپنے ہاتھ سے میرے بندوں پہ خرچ کرو۔ اور یاد رکھیں ایک حدیث پاک ہے، صحابہ کرام جلوہ گر ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں ایک مجمع لگا ہوا ہے، سرکار مصلی امامت پہ تشریف فرما ہے، حضور نے بات کرتے کرتے 3 مرتبہ قسم اٹھائی۔ کتنی بار؟ 3 مرتبہ۔ حضور فرماتے مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم۔ اب حضور بات ویسے ہی کر دے تو تاکید ہے۔ حضور کی زبان جب ہلتی ہے نا تو خدا کی قسم 2 باتیں نکلتی ہے، تیسری کوئی نہیں، یا قرآن نکلتا ہے یا حدیث نکلتی ہے۔ سرکار کی بات تو ویسے ہی سچی ہے، لیکن حضور جب قسم اٹھائے تو پھر آپ سوچئے اس میں ضمانت کتنی ہوگی۔ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ صحابہ کے کان کھڑے ہوئے، حضور نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی ہے، بات کیا کرنے لگے ہیں؟ 3 قسمیں اٹھا کر حضور نے ایک ہی بات کی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، میں ضمانت دیتا ہوں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ آیا اس کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کم ہو رہا ہے، ہمیں لگتا ہے، مگر وہ ادار رکھتا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، جتنا چاہے بغیر حساب کے، جب وہ دیتا ہے تو گن گن کے نہیں دیتا، بغیر حساب کے دیتا۔ یا جملہ حضرت نا امام زین العابدین امام سجاد، کربلا والے حسین کا بیٹا امام سجاد، ان کا خاصہ یہ تھا کہ آپ کی دروازے سے کبھی سوالی خالی لوٹتا اصول ہی نہیں تھا، اور یہ عادت جو ہے نا انہیں ورثے میں ملی ہے، سرکار کی بارگاہ سے ملی ہے۔ والا حضرت نے کہا نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ اب لفظ سنیے گا، عقیدے کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ اگلے لفظ کیا ہے؟ نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور کے دربار میں اگر کسی نے سوال کر لیا تو حضور نے کبھی نہیں کی نہ۔ وادم چشتی نے کہا تھا ملتا نہیں کیا کیا 2 جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ آقا سب کچھ مل جاتا ہے، آپ نے غلاموں کو کبھی نہیں کی۔ یہ امام سجاد کی عادت تھی، انکار نہیں۔ غلام نے ایک دن سوال کیا، حضور آپ سے جب بھی کوئی مانگے آپ عطا کرتے ہیں، آپ نے کبھی روکا نہیں، کبھی منع نہیں کیا۔ امام سجاد کا جواب سنیے گا، فرمایا جب وہ نہیں روکتا
میں اس سے مانگتا ہوں وہ مجھے منع نہیں کرتا، میں اس سے مانگتا ہوں وہ مجھے خالی نہیں لوٹاتا، پھر میں دروازے پہ آنے والوں کو خالی کیسے لوٹا؟ یہ آزمائش ہے مال کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کتنا کرتے، اور شیطان اس پہ بڑا پیرا دیتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے ملتا کیا ہے، وہ روکتے وسوسے ڈالتے، کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی کہ کم ہائے ہائے کم نہیں ہوگا۔ اچھا ایک بات اور میں کرتا چلوں، یہ بہت ضروری ہے ہماری تربیت کے لیے۔ جو بندے غریب ہیں نا، پریشان ہو جاتی ہے حالات کی طرف، جب وہ مالدار کو دیکھتی ہے، اور بعض اوقات تو وہ ناشکری کی حد تک آ جاتی ہے، اللہ سے گلے شکوے۔ ایک بات یاد رکھیں، رزق صرف مال کا نام نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، رزق صرف مال کا نام، اونچا بولیے، نہیں ہے۔ بندے پریشان وہ ہوتے ہیں جو رزق صرف مال کو سمجھتے ہیں کہ مال ہے تو رزق ہے، مال نہیں رزق نہیں۔ یہ تصور ہی غلط ہے۔ مال کا نام رزق نہیں ہے، مال رزق کی ایک صورت ہے۔ اب رزق کیا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، اچھی صحت بھی ایک رزق ہے۔ بھئی مال بڑا ہے مگر صحت نہیں، کیا کرو گے؟ اچھا کتنے امیر آدمی تاریخ میں بری پڑی ہے، وہ کھانا نہیں کھا سکتے، جو نعمتیں ان کے کتے کھا رہے ہیں انہیں نصیب نہیں۔ ایمان سے بتاؤ، ایسے رزق ایسے مال کا فائدہ کوئی فائدہ ہے؟ اچھی صحت رزق ہے، اچھی بیوی یہ بھی رزق ہے۔ مال ہے بیوی اچھی نہیں، گھر کا سکون تباہ ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اچھا شوہر رزق ہے، اچھے رشتہ دار رزق ہے، اچھے دوست رزق ہے۔ ہم تو اتنی نعمتیں ہیں میرے دوستو، ہم تو گن نہیں سکتے۔ رزق ہے، اگر آنکھیں ہی نہ ہوں تو مجھے بتائیے اس رزق کا کوئی فائدہ؟ اس کے علاوہ ذہنی سکون یہ بہت بڑا رزق ہے۔ ہم صرف مال کی کمی آ گئی، ہم نے شکوے شروع کر دیے، تو جو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ان کا شکر کون ادا کرے گا؟ یہ مطمئن ہو جائے، اگر مال نہیں کوئی بات نہیں، اس کی مرضی، اس کی تقسیم ہے، وہ کسی کو کچھ دیتا ہے کسی کو کچھ دیتا ہے۔ میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، زمینوں کے مالک ہیں، سینکڑوں ایکڑ کے حساب سے زمین ہے مگر اولاد کوئی نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ وہ ترستے ہیں، خدا کی قسم میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں جو مختلف علاقوں میں کہ دعا کہ حضرت ہماری ساری زمین کوئی لے لے بس اللہ وارث دے دے، زمینیں ہیں وارث کوئی نہیں۔ اور میں غریب آدمی کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، رب کعبہ کی قسم اتنا بڑا رزق ہے اولاد، بندہ جب تھکا ہارا قبلہ کاری صاحب گھر پہنچتا ہے اور بچے آگے سے بھاگ کے مسکرا کے باپ کا استقبال کرتے ہیں، اللہ کی قسم ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ یہ رزق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مال ہے دولت ہے اولاد نہیں
پھر وہ گھر نہیں جنگل بن جاتا، بے آباد ہو جاتا۔ اللہ کا شکر ادا کرے، مولا اگر یہ نہیں دیا کوئی بات نہیں، تیری آزمائش ہے، میں اس پہ شاکر ہوں، تو نے یہ تو عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ کسی کو مال تھوڑا دیتا ہے، تھوڑا دے کے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے اور وہ زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ اب اگلی آیت جلدی سے، کافر مومنوں کو جب یہ مذاق اڑاتی نا، پچھلی آیت کے آخری لفظ پہ ان انتم الا فی دلال مبین، تم گمراہ ہو، مومنوں کو کافر کہتے، تم تو گمراہ ہو گئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیے جا رہے۔ اب وہ مسلمانوں کو تانے دیتے، اور ایک تانا وہ یہ دیتے، مسلمانوں تمہارا نبی کہتا ہے قیامت آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہارا رسول سچا ہے تو بتاؤ جس قیامت کی خبر تمہارا رسول دیتا ہے وہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا اچھا بڑی جلدی ہے انہیں قیامت کی، بڑی جلدی ہے نا انہیں قیامت کی، یہ انتظار کر رہے ہیں، اور جب قیامت آئے گی ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، صرف ایک چیخ آنی ہے۔ کیا آنی ہے؟ ایک چیخ آئے گی، اور کوئی قیامت کا اعلان نہیں ہوگا کہ حضرات قیامت لگنے لگی ہے، نہیں، اللہ فرماتا ہے بس ایک چیخ ہے جسے اسرافیل سور پھونکیں گے، وہ ایک چنگاڑ ہوگی، ایک چیخ ہوگی، تأخذہم، وہ انہیں آ کے پکڑ لے گی۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَہُمْ یخصمون، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، وہ آپس میں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَّةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، فرمایا جب چیخ آنی ہے نا تو انہیں وصیت کرنے کا بھی موقع، بندے گھر سے باہر گئے ہوں گے، کام پہ گئے ہیں، وہ گھر بھی لوٹ نہیں سکے، قیامت اچانک آنی ہے۔ حدیث پاک ہے، سرکار نے نا قیامت کے بارے میں فرمایا، اس کی وضاحت میں حضور نے فرمایا جب قیامت آنی ہے کسی کو پتہ نہیں چلنا، اچانک ایک چیخ آئے گی، یہاں تک کہ گاہک کپڑے والی دکان پہ جائے گا، کہے گا مجھے کپڑا دکھاؤ، یہ حضور فرما رہے، دکاندار کپڑے کا تھان نکال لے گا، یوں پھیلائے گا، یہ حدیث کے لفظ، سرکار نے فرمایا وہ کپڑا پھیلائے گا، ابھی گاہک کپڑا دیکھے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ، قیامت پتہ ہی نہیں چلنا۔ اگلی مثال جو حضور نے دی، فرمایا لوگ منڈیوں میں ہوں گے، کوئی سبزی منڈی میں ہے، کوئی غلہ منڈی میں، دانہ منڈی میں، بازاروں میں شاپنگ کر رہے ہوں گے، وہ دکاندار سے ریٹ طے کر رہے ہوں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا یخصمون، مخاصمت، جھگڑ رہے ہوں گے، بحث کر رہے ہوں گے، وہ ریٹ پر بحث ہوگی، وہ کہے گا میں اتنے لوں گا، وہ کہے گا میں اتنے لوں گا۔ سرکار نے فرمایا ابھی ان کی بحث ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے قیامت آ جائے۔ اور حدیث کے اگلے لفظ ہے، سرکار نے فرمایا اب دیکھیے گا، لوگ گاہک من کے دکاندار کے پاس جائیں گے، یہ چیز اتنے کلو دے دو، سرکار نے فرمایا وہ دکاندار ترازو اٹھائے گا کہ میں اسے سودا تول کے دوں گا، ابھی ترازو اپنے مقام پہ نہیں آئے گا کہ اس سے پہلے قیامت آ جائے۔ اور اگلی بات
سرکار نے فرمایا سنو قیامت اچانک آئے گی. صحابہ نے کہا حضور کیسے آئے گی؟ فرمایا سنو بندے کے سامنے کھانا ہوگا، بندہ اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑے گا، روٹی کا توڑے گا، سالن کے ساتھ لگائے گا، وہ اٹھائے گا، ابھی لقمہ منہ میں نہیں جائے گا قیامت آ جائے گی. اتنی اچانک. فرمایا محبوب انہیں بڑی جلدی ہے نا قیامت آنے کی، انہیں بتا جب قیامت آئے گی تو پھر پتا نہیں چلے، مہلت ہی نہیں ملے گی. ایک حضرت اسرافیل نے سور منہ کے ساتھ لگا رکھا ہے، حکم ہوگا وہ پھونکیں گے قیامت آ جائے گی. موقع ہی نہیں ملے گا کہ ہم کوئی وصیت کر سکے. حضور نے یہاں تک فرمایا بندے گھر سے باہر ہوں گے، جب چیخ سنائی دے گی نا اللہ اتنی مہلت نہیں دے گا کہ باہر والا گھر کے اندر آ جائے اور اندر والا گھر سے باہر نکل جائے. اتنی اچانک. اور اگلی آیت میں جب موت آ جائے گی نا، اب یہ قیامت کا منظر سورہ یاسین میں، اگلی آیت میں پہلا سور پھونکا جائے گا، سب پہ موت طاری، یہ قیامت شروع ہوگی. آگے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور دوڑ کے اپنے رب کی طرف جائیں گے. یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا. پہلا سور پھونکا جائے گا موت طاری ہو جائے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا لوگ پھر زندہ ہو جائیں گے. اب یوم حساب شروع ہوگا. پہلے سور پھونکنے میں اور دوسرے میں پھونکنے میں حضور نے فرمایا 40 سال کا وقفہ ہوگا. کتنا؟ کائنات سے زندگی 40 سال کے لیے اٹھا لی جائے. جب سور پھونکا جائے گا لوگوں کی روحیں پرواز کر جائیں گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. پھر 40 سال بعد حکم ہوگا اب انہیں اٹھا، اب حساب شروع کریں. پھر حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے اور لوگ کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کے حضور دوڑ لگا دیں. پھر کیا ہوگا؟ جب کافر لوگ اٹھیں گے نا اپنی قبروں سے، وہ کہیں گے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، کون ہے؟ ہم تو قبروں میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ جی اٹھنا ہے. کون ہے جس نے ہمیں مرقدنا ہماری قبروں سے اٹھا دیا جائے گا؟ ان کا یہ سوال سن کے مومن کہیں گے سنو ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا. لوگ مسلمان کہیں گے کافروں ہم نہ کہتے تھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور تم مذاق اڑایا کرتے تھے. سرکار نے جب تبلیغ کا آغاز کیا نا اور یہ فکر دی کہ قیامت آئے گی، کافروں میں سے ایک کافر گیا قبرستان، ایک قبر اس نے آدھی کھلی ہوئی تھی، اس نے وہاں سے نا مردے کی ہڈیاں اٹھائیں، ہڈیاں. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہڈی جب بوسیدہ ہو جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ خشک ہو جاتی ہے، سوراخ ہو جاتی ہے، وہ باریک باریک بورا گرنے لگتا ہے، بوسیدہ ہڈی اسے کہتی ہے. وہ کافر قبرستان گیا، چند ہڈیاں اٹھا لایا کسی مردے کی، لا کے نا صحابہ اور حضور موجود ہیں، اس نے مختلف اور کافر ساتھ لیے، اپنے یار میں لی، کہنے لگا یہ محمد کہتا ہے اللہ انہیں زندہ کرے گا، صلی اللہ انہیں زندہ کرے. ہائے ہائے ہائے. پھر اللہ نے قرآن میں جواب دیا، فرمایا یہ تو میٹیریل ہے. بولو بولو ذرا، یہ تو میٹیریل موجود ہے، اسے تو زندہ کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں.
اللہ نے تو تمہیں تب زندگی دی جب مٹیریل تھا ہی نہیں، جب کچھ نہیں تھا، اس نے تمہیں تب زندگی دی۔ اب تو ہڈیاں ہے، اب تو زیادہ آسان ہے انہیں زندہ کرنا۔ اب کافر کہیں گے یہ کیا ہے، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ پھر مسلمان حضور کے غلام کہیں گے یہ رحمان کا وعدہ ہے، وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ اب مانو آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، وہ سارے سچ لے کر آئے، ان کا پیغام حق تھا، سچ تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، پھر سور پھونکتے ہی ایک چنگاڑی آئے گی، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے پھر جتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے، کلمہ نہ پڑھنے والے، آدم سے لے کر آخری انسان تک، اللہ فرماتا ہے اس دن میرے سامنے حاضر کر دیے جائیں، محضرون، حاضر ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ اب تصور لائیں، روح کانپ جاتی، ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ ہر بندہ یہ محسوس کرے گا کہ رب میری طرف دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے مخاطب ہے، وہ مجھ سے حساب لے رہا ہے۔ اور آخری آیت اسی پہ میں مکمل کر دیتا ہوں، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماتا ہے سنو، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لا تظلم نفس، کسی نفس پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ اکٹھا کیوں کیا؟ اگلے لفظ سنو، فرمایا وَلَا تُجْزَوْنَ، اور کوئی جزا نہیں ملے گی، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سوائے اس کے جو عمل تم کرتے رہے ہو۔ قیامت میں جزا صرف عمل کی ہے۔ یہ سورہ یاسین کا بہت بڑا پیغام ہے، یہ صرف کافروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی جزا نہیں، کوئی صلہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، ہاں بدلہ ملے گا تو صرف تمہاری نیکیوں کا ملے گا۔ اب مجھ سے لے کر آخری فرد تک ہم نے سوچنا ہے ہمارے پلے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ وہ عمل کی جگہ ہے، عمل کا حساب ہوگا۔ میں دو حدیثیں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک بندہ نا میزان پہ کھڑا ہوگا، میزان پہ، دو مثالیں ہیں، بڑی توجہ رکھیے، حدیث پاک، میزان پہ ہوگا، اس کے اعمال تول رہے ہوں گے، اس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا۔ اس کے لیے پروانہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک ہے۔ اتنے میں نہ وہاں سرکار آئیں گے، تھوڑا اونچا بولیے، میں جو فکر دینا چاہتا ہوں، اتنے میں سرکار آئیں گے۔ سرکار کیا کریں گے؟ بلا تشبیہ ہو بلا مثال، بات سمجھانے کے لیے تشبیہ بلا مثال بلا تشبیہ۔ سرکار نا اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالیں گے، یہ حدیث پاک ہے، بلا تشبیہ و بلا، اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالیں گے اور وہ حضور نا اس کے نیکیوں والے پلڑے میں کاغذ رکھ دیں گے،
بس سرکار کاغذ رکھیں گے کہ نیکیوں والا پلڑا نیچے ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ ایک کاغذ، بس سرکار کاغذ رکھیں گے، حشر کا فیصلہ بدل جائے گا۔ پہلے جہنمی اب جنتی، بندہ خوش ہو جائے گا، لیکن سوچے گا کہ وہ کاغذ میں تھا کیا جو سرکار لگے۔ وہ پوچھے گا حضور جتنے عمل کیے تھے وہ تو میں نے دیکھ لیے، پڑے ہوئے تھے، ایک بھی اس میں سے مس نہیں تھا، سارے تھے، یہ کاغذ پہ کیا تھا؟ اب سنیے گا آخری بندے تک۔ ایک بندے کو بھی بات سمجھ آ گئی، مقصد پورا ہو جائے گا۔ فرمایا تجھے یاد نہیں، مجھے یاد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تجھے یاد نہیں مجھے یاد ہے۔ آقا کیا؟ فرمایا ایک مجلس لگی تھی، 5-7 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک محفل لگی تھی، کسی نے میرا نام لے لیا۔ ہائے ہائے ہائے، کسی نے میرا نام لے لیا، بس میرا نام سن کے تیری زبان سے درود نکل گیا۔ وہ درود میں نے تب سے سنبھال کے رکھا ہے اور آج تیرے نام اعمال میں داخل کر رہا ہوں۔ لیکن دعوت فکر ہے، واہ واہ کروانے کے لیے تو میں نے بات سنائی نہیں، داد لینا تو مقصد ہی نہیں۔ دعوت فکر ہے، وہ پرچی تب نکلی جب درود پڑا۔ اگر بندہ پڑھے ہی نہ تو پرچی کہاں سے آئے گی؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ نے ایک بدکار عورت کو بخش دیا، بخاری میں ہے۔ کیوں؟ وہ تھی بد کردار، فاحشہ، بد کردار، فاحشہ، بدکار عورت تھی۔ عمل کیا تھا؟ ایک ہی اس نے کیا، کنویں پہ پانی پینے گئی، ایک پیاسا کتا تڑپ رہا تھا، اس نے خود بعد میں پیا، کتے کو پہلے پلایا۔ اللہ کو ادا پسند آ گئی، یہ بخاری میں ہے۔ ایک عمل بخشش کا ذریعہ، مگر بخشش تب ہوئی جب عمل ہوا۔ اور میری تقریر کا آخری جملہ دل پہ لکھ کے لے جائیے گا، جزا عمل پہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے نیکیاں چھوڑ دی، ہم دنیا کا بینک بیلنس بناتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں، سیونگ کرنی چاہیے، بینک بیلنس بنانا چاہیے، مگر یاد رکھنا دنیا کے بینک بیلنس سے زیادہ ضروری ہے آخرت کا بینک بیلنس۔ کیوں؟ دنیا کا بینک بیلنس ہماری اولاد کے کام آئے گا، آخرت کا بیلنس ہمارے کام آئے۔ مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے میں نے ایک بات کی تھی، آج میں ریوائز کر رہا ہوں۔ کچھ نیکی ایسی ضرور رکھیں جس کا کسی کو پتہ نہ ہو۔ میری بات کو سمجھیے گا، کوئی عمل ایسا ضرور کرے کہ یا آپ کو پتہ ہو یا اللہ کو پتہ ہو۔ کچھ عمل، کچھ استطاعت کے مطابق، اس عمل کا تعلق جیب سے ہے، اس عمل کا تعلق زبان سے ہے، اس عمل کا تعلق تسبیح سے ہے، اس عمل کا تعلق نفل سے ہے، جو بھی کرے کچھ عمل کرے جس کا کوئی گواہ نہ ہو، وہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان راز ہو۔ نیکی کا شوق پیدا کرے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ کام ہے تو نیکی ہے، کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں گناہ نہیں سمجھتے کرتے جاتے ہیں، وہ ہمارے عذاب کا
بہانہ بن جاتی ہے۔ اور بڑی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جنہیں ہم نیکی سمجھتے نہیں، اگر کر لے تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سمجھ آ رہی نا کہ یار یہ نیکی ہے، آگے بڑھ کے کرے، کوئی نہ دیکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔